اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بے شک یہ رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس رستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور مت اتباع کرو تم دوسرے کسی رستے کی، فَتَفَرَّقَ، پس وہ تمہیں دور کر دے گا، عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے رستے سے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہیں وصیت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً علی الذی احسن، تاکہ پوری ہو جائے ان لوگوں پر نعمتیں جو نیکی کا کام کرتے ہیں، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور مکمل تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو واضح بیان کر دیا، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اس پروردگار کی طرف سے، لعلہم، شاید کہ وہ لوگ جو ہیں اس بات پر یقین رکھ لیں کہ بلقاء ربہم، کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، مبارکن، برکتوں والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم اپنے پروردگار سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اس کی مختصراً تفسیر۔ پچھلے درس قرآن کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جن چیزوں کی حرمت بیان کی گئی تھی وہ چیزوں کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا، وہ تقریباً ہم نے پہلے 9 چیزیں پڑھ چکے تھے، جن میں سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی ذات نے شرک کہا تھا کہ شرک جو ہے یہ ایمان والوں کے لیے حرام ہے، انسانیت کی جو ہے اس نے صرف ایک بات پر ایمان رکھے کہ اللہ ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی بھی اس کی ذات کے ساتھ جو ہے اور چیز جو ہے وہ اس کی ذات حال میں شامل نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور دوسری چیز جو فرمائی گئی تھی وہ ہے وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ تیسری چیز کہا گیا تھا ولا تتقوا اولادکم من املاق، کہ تم اپنی اولاد کو جو ہے اپنی مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ اور چوتھی چیز جو کہی گئی تھی ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ تم بے حیائی کے کاموں سے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، تم اس سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ 4 چیزیں تو اللہ کی ذات نے یہ بیان کی۔ پھر 5ویں چیز آ گئی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم کسی بھی جان کا جو ہے وہ نہ حق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور 6ٹھی چیز جو اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمائی تھی وہ ہے یتیم کا مال، کہ یتیم کے مال کا جو ہے تم بغیر کسی اپنی طمع کے جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ اگر تمہاری اس میں طمع آ گئی تو تمہارے لیے اس کا مال جو ہے وہ استعمال کرنا حرام ہے۔ ہاں، یتیم کی کفالت کی نیت سے، یتیم کے مال کی حفاظت کی نیت سے تم اس کے استعمال میں لا سکتے ہو، ادروائز تمہارے لیے اس کا استعمال حرام ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ اپنے ناپ تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات کہی کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، تاکہ پاس تم گواہی دو تو وہ سچی گواہی دو، اس میں جھوٹ نہ بولو۔ اور سب سے بڑھ کر جو آخری اللہ رب العزت کے نے 9ویں چیز جو ارشاد فرمائی تھی وہ فرمائی تھی وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، کہ تم جب اللہ کریم کے ساتھ وعدہ کر لو تو اس وعدے کو پورا کرو۔
تو آج کے اس درس قرآن کے اندر جو 10ویں چیز ان کے ساتھ جو ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے ان 9 چیزوں کے ارشاد کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ اے لوگو یہ جو تمہیں جن چیزوں کی حرمت بیان کر کے جو تمہیں رستہ دکھلایا ہے، در حقیقت یہ رستہ سیدھا رستہ ہے، یہی رستہ جو ہے تمہاری کامیابی کا رستہ ہے۔ اگر تم اس رستے پر چلو گے، کیونکہ یہ رستہ اللہ کریم کا رستہ ہے، اللہ کے قرب کا رستہ ہے، یہ رستے کی جب تم اتباع کر کے چلو گے تو تمہیں اللہ کریم کا جو ہے وہ تمہیں حب پیدا تمہارے دلوں میں ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور جب تم اس رستے سے بھٹکو گے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، جب تم اس رستے سے بھٹک جاؤ گے اور رستے اختیار کر لو گے تو یاد رکھو تم اللہ کریم سے دور ہو جاؤ گے، اور جب تم اللہ کریم سے دور ہو جاؤ گے تو تم گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اللہ کی نافرمانیوں میں پھنس جاؤ گے، اور جب تم اللہ کی نافرمانیوں میں پھنس گئے، اس دلدل میں تم دنستے چلے گئے، تو یاد رکھو پھر آخر میں جو اللہ کا عذاب ہے وہ بہت دردناک ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے ہمیں یہ وصیت کی، کس لیے یہ ڈرایا، کس لیے یہ ہمیں تمام باتیں بتلائیں، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کریم کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر جو ہے یہ عاجزی پیدا ہو جائے، تکبر غرور جیسی جو ہے نفاق چیزیں یہ ہمارے دلوں سے جو ہے یہ دور ہو جائے، نکل جائے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ، کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی۔ کتاب تورات ان کو کیوں تھا کہ اس لیے کہ وہ لوگ جو اللہ کریم پر توکل کرتے ہیں، اللہ کریم سے ڈرتے ہیں، اللہ کریم کے بتلائے ہوئے رستے کو جو ہے وہ تلاش کرنا چاہتے تھے یا اس کے اوپر چلنا چاہتے تھے، ان لوگوں کو اوپر جو ہے اللہ کریم کی تمام نعمتیں جو ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ رب کائنات جو ہے وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ وہ تو اپنے بندے کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہدایت کا رستہ اور جنت جیسی نعمت عطا کرنے کے لیے ہیلے تلاش کرتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ فلاں نیکی چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ کریم جو ہے اس کو اس کے بدلے میں فوری اس کو بڑا انعام عطا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مشہور واقعہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ جس کے اندر ایک آدمی تھا، وہ اپنی غفلت کے اندر پڑا ہوا تھا، کیونکہ ہر وقت اس کی زبان کے اندر ایک لفظ رہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی اس غفلت کے اندر ایسا پڑا کہ نیند کا غلبہ تھا، اونگ آ گئی، اور اونگ کی حالت میں اس کی زبان سے لفظ نکل گیا یا صمد، اور یا سمد کا مطلب ہے اے بے نیاز، اے اللہ۔ تو جب اس نے کہا کہ یا سمد، اللہ کریم نے اسی وقت اس بندے کو کہا کہ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اللہ یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، اس کی زبان سے تو یا سمد غفلت میں نکلا۔ تو اللہ کریم نے وہیں پر قسم اٹھا کے کہا تھا اے لوگو، اے فرشتوں، مجھے میرے جلال میرے وقار کی قسم، میں تو اپنے آج تک اس بندے کا جو ہے اسی ایک پل کا تو منتظر تھا، آج اس نے غفلت میں ہی کہا صحیح لیکن اس نے پکارا تو ہے مجھے۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے چھوٹا سا ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر اسی چیز کے طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ پھر اللہ کریم نے ہر چیز کو واضح کر دیا، کس لیے؟ تاکہ وَهُدًى وَرَحْمَةً، تم لوگ جو ہے وہ ہدایت کا راستہ پکڑ سکو، اللہ کی رحمتوں والا راستہ پکڑ سکو۔ اور یہ دونوں راستے کیوں دکھلائے ہمیں؟ اس لیے کہ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، کہ جب اللہ کے ساتھ جب ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہاں پر جو ہے کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہ ہو، ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو تم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ جیسا ایک بیٹا ہے، جب باپ اس کو کوئی بات ہوتی ہے خطا پہ خطا کرتا رہتا ہے، باپ اس کو کس نیت سے گھر سے دور کرتا ہے، کس نیت سے سزا دیتا ہے؟ اسی لیے کہ تاکہ وہ راستہ برا چھوڑ دے، سیدھے راستے پر چل کر وہ گھر کی طرف آ جائے اور وہ
اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اسی طرح اللہ کریم نے ہمیں ہر اچھے اور برے راستے کی طرف جو ہے تمام باتیں بتلا کر، تمام نشانیاں بتلا کر آخر میں کہہ دیا کہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، کہ شاید تم لوگ جو ہے ابھی جا کر اس بات پر یقین کر لو کہ ہم نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، ہم نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جو دن ہے جس کو روز حشر کہا جائے گا، اس دن ہماری ملاقات ہمارے پروردگار سے ہوگی۔ پھر تم شاید اس بات کا یقین کر لو، کیونکہ جب یہ بات کا یقین آ گیا تو لعلہم تتقون، پھر اس وقت جو ہے اللہ کی ذات کا خوف اور اس پروردگار کی طرف سے دی ہوئی تمام نعمتوں کی جو عاجزی ہے وہ بندے کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ پھر آخری آیت کے اندر جو اللہ کریم نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، اتاری ہے، یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی ہے، پس فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کتاب کی اتباع کرو، اس رستے کے اوپر چلو جو یہ رستہ اس کتاب نے تمہیں بتلایا ہے۔ اور وہ رستہ کون سا رستہ ہے؟ وہ اللہ کا رستہ ہے جو اس کتاب نے ہمیں شروع سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک، جتنا بھی ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں، جتنا اس کے اندر، اس سمندر کے اندر ہم جائیں، گوتا لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کی پہچان کریں، تو اس کے اندر سے صرف ہمیں ایک رستہ ملتا ہے، جو رستہ ہے صرف اللہ کا رستہ۔ باقی تمام رستوں کی طرف اللہ کریم نے واضح لفظوں میں کہہ کر فرمایا اے لوگو یہ رستہ جو ہے یہ جہنم کا رستہ، کامیابی کا رستہ صرف ایک رستہ ہے جو انعامات والا رستہ ہے، اور انعامات والا رستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا رستہ ہے۔ ساتھ فرما بھی دیا وَاتَّقُوا، تم اس کی کلی اتباع نہ کرو بلکہ تم اس پروردگار سے ڈرو بھی، کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں تک جو ہے اللہ کریم نے پہلے 10 چیزوں کی حرمت بیان کر کے انسانوں کی یہ بات بتلا دی کہ یہ کتاب ایسی ہی کتاب نہیں ہے جس کے اندر اللہ کریم نے ہر چیز ایسے بیان کر دی، بلکہ یہ متقی لوگوں کے لیے کتاب ہے، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ لوگوں تم بھی اس سے ڈر جاؤ، تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ رحمت والی کتاب ہے۔ تو ہمیں ان آیات کے اندر سے جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی حب جو ہے، قرآن کی جو محبت ہے، یہ اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر سے نفاق، بغض، حسد، کینہ، اس طرح کی جو منافقت والی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں جن چیزوں سے اللہ ہمارا ہم سے ناراض ہو جائے، ان چیزوں کو ہم نے اپنے دلوں سے نکالنا ہے، اور صرف ایک چیز، وہ کون سی چیز؟ اللہ کی حب جو ہے، اس قرآن کی جو محبت ہے وہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر بٹھانی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو صحیح معنی میں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم منہ بالخیر وبک نستعین۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔